www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آپ حضرات کو ایک مختصر سی چیز سنانی ہے، اور ہم پہلے بھی آپ کو توجہ دلاتے رہتے ہیں ملک کے تعلیمی نظام کی طرف. وہ تعلیمی نظام جس کی سرکار سرپرستی کرتی ہے، ریاست جس نظام کی سرپرستی کرتی ہے اور اپنے ملک کے عوام کے لیے جس کو پسند کرتی ہے، اس تعلیمی نظام کا تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے ابھی میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک صحافی ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اسلام آباد کے اسکول اور کالجز منشیات کی آماج گاہ بن چکے ہیں. نشے کی، ہیروئن کی، افیون کی، آئس اور فلاں نئی چیزیں جو ہیں ان کی آماج گاہ بن چکے ہیں. آگے تھوڑا سا لمبا ہے، میں اس کا مختصر سناؤں گا کہ معاملہ حد سے گزر گیا کہ اسکول کی پرنسپل خود بچوں کو ڈرگ سپلائی کر رہی ہے. نسٹ کے اسکول، نسٹ گری کوئی اسکول ہے اسلام آباد میں، نام بھی انگریزوں والے ہوتے ہیں. مسلمان بچوں کو پڑھانا ہے، پاکستانی بچوں کو پڑھانا ہے، اسکولوں کا نام انگریزوں کے ناموں پر ہوتا ہے، انگریزی میں ہوتا ہے، پنجابی کا نام نہیں ہوتا، اردو کا بھی نہیں ہوتا، عربی کا بھی نہیں ہوتا. سب اسکول کالجوں کو لکھتے بھی انگریزی میں ہیں اس کو. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اس کالج کی اسلامیات کی ٹیچر نے جب بچوں کو منشیات کی حرمت والی احادیث پڑھائیں کہ یہ نشے کی چیزیں حرام ہیں، یہ اس نے پڑھایا، تو اسکول پرنسپل بشرا جمال نے اس کو نشے سے متعلق احادیث و دیگر مواد پڑھانے سے منع کر دیا. پرنسپل نے کہا، یہ اس کا نام ہے بشرا جمال، کہ نہیں پڑھو. لیکن اس ٹیچر نے ہائر اتھارٹی کو شکایت لگائی تو اسلامیات ٹیچر کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے. معاملہ کافی لمبا ہے جس پہ انشاءاللہ تفصیلی آگے بات کریں گے. اب تک حالات یہ ہیں کہ اس ٹیچر کا گھر سے نکلنا محال ہو چکا ہے. اس کی کالز، ٹیلی فون کال باقاعدہ ٹیپ کی جا رہی ہیں، جو اسے بعد میں سنوائی بھی گئی ہیں کہ بعض آ جاؤ. FIA سے نوٹس بھی بھجوائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں ایک سابقہ فوجی جنرل کی بیوی بھی شامل ہے. اسلامیات ٹیچر نے جو پولیس کا محکمہ ہے اس کے IG کو ایک تفصیلی ای میل بھی کی ہے جس میں سارا معاملہ ثبوتوں کے ساتھ رکھا ہے. لیکن اب اسکول پرنسپل اور اس کے حمایتیوں کی طرف سے صلح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، آگے چل رہی ہے بات. یہ صورتحال، یہ نقشہ اسلام آباد کے اسکول کالجوں کا نہیں ہے صرف، یہ بڑے بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے ہر جگہ، اور آج سے نہیں ہو رہا. ہمارے کو جاننے والا تھا آج سے 25 سال پہلے، انہوں نے ایچیسن کالج میں اپنے بچوں کو داخل کیا تھا. تو اس سلسلے میں میرے تعلق آ رہے تھے، تو میں بھی ان بچوں کی وجہ سے کبھی کبھی اس ایچیسن کالج جاتا تھا بچوں کی حال احوال کے لیے، وہاں کی مسجد میں نماز بھی پڑھتا تھا. تو اس وقت مجھے یہ ملتی تھی خبریں کہ چھوٹے چھوٹے بچے شراب کی بوتلیں لے کر آتے ہیں، اور وہاں ہر آدمی جو بچہ ہے وہ بڑے آدمی کا بچہ ہے. یہ جرنیل کی بات نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کے بچے بھی ایسے ہی ہیں.
اس میں تو جرنل کی بیوی مروث ہے نا، جرنیل کی، لیکن سیاستدانوں کی بیویاں بھی اسی طرح ہیں، ان کے اولادیں اسی طرح ہیں، ان کے خاندان بھی اسی طرح ہیں۔ تو جرنیل ہوں، کرنیل ہوں، سیاستدان ہوں، جج ہوں، بیوروکریٹس ہوں، ساروں کا سارا کا یہی حال ہے، کیونکہ وہ سب اس اسکول کالج سے پڑھ کر آئے۔ اصل تو تعلیم گاہ ہے، وہ اپنا رنگ دکھائے گی، سب اس سے نکل کر آ رہے ہیں۔ اخلاق کا دیوالیہ ہو چکا ہے، اسلامیات اول تو رہی نہیں، مدارس اسکول کالج میں نہیں ہے اسلامیات، برائے نام ہے، اگر کوئی ہے اور ایسی بات آتی ہے تو اس کو روکا جاتا ہے۔ یہ تو کوئی ذرا مذہبی جذبے کی خود ہوگی جس نے پڑھایا۔ بعض اسلامیات کی ہی استاد اور ٹیچر ایسی ہوتی ہیں جو بددین ہوتے ہیں، مضمون ان کے پاس اسلامیات کا ہوتا ہے لیکن وہ خود بددین ہوتی ہیں، وہ پڑھاتی نہیں، چھوڑ دیتی ہیں یا ادھورا پڑھاتی ہیں یا اس میں الحاد کی باتیں شامل کر کر پڑھا رہے ہیں، تو ملک بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ میں آپ کو بار بار بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت پاکستانی کے ہو کے اپنے مسلمان بھائیوں کو آگاہ کرتا رہتا ہوں اور خبردار کرتا رہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اسکول کالج سے بچائیں۔ یہ تباہی کے گڑھے ہیں، تعلیم کے نام پر جہالت ہو رہی ہے، تو سب طرف جہالت۔ پوری قوم کو انہوں نے، پڑھی لکھی قوم کو جاہل قرار دے رکھا ہے چند لوگوں نے۔ وہ اپنے کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ساری قوم جاہل ہے، حالانکہ ساری قوم سمجھدار ہے، وہ جاہل ہیں، ان پر مسلط ہے۔ آپ کے دیہاتوں میں، یہاں پاجیاں میں بھی، یہ ارائیاں ادھر بھی، ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو انگوٹھا لگاتے ہیں، لیکن وہ سمجھداری ہوشیاری میں وکیلوں سے بھی زیادہ ہوشیار سمجھدار ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ جو دستخط کرے یا اردو پڑھے، انگریزی کو تو چھوڑ دے، وہ تو ہماری زبان ہی نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا تعلق کہ وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے چائنیز زبان اب کسی کو آتی ہے یا نہیں آتی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرانسیسی آتی نہیں آتی، اس کا ہمارے پڑھے لکھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی دنیا بھر کے اسکولوں میں انگریزی کا کوئی تعلق پڑھے لکھنے سے نہیں ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو غلام بنا رکھا ہے اور یہ تاثر دے رکھا ہے کہ انگریزی ترقی کا زینہ ہے، جبکہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں انگریزی کی وجہ سے۔ انگریزی غیر قوم کی زبان ہے، ہماری زبان نہیں ہے، اس کو اکھاڑ کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ اپنی زبان اردو میں تعلیم دینی چاہیے، پڑھنا پڑھانا اردو میں ہونا چاہیے، پنجابی میں ہونا چاہیے، پشتو میں ہو، پنجابی میں ہو، جیسے علاقائی طور پر پڑھاتے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں کو، جب ہم اپنی زبان ہیں تو ہم سب کے سب پڑھے لکھے ہیں، انگوٹھا لگانے والا بھی پڑھا لکھا۔ دنیا میں جہاں جہاں اہم کام ہو رہے ہیں، چاہے اس میں امریکی صدر ہو، چین کا صدر ہو، فرانس کا صدر ہو، یا ان کے لوگ ہوں، ان کے جب دستخط ہوتے ہیں تو انگوٹھا بھی لگتا ہے، اہم کاموں میں انگوٹھا بھی لگتا ہے۔ تو اگر پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ ہے تو پھر انگوٹھا کیوں لگ رہا ہے ان کا؟ تو اصل چیز تو انگوٹھا ہے، دستخط کوئی کرے نہ کرے، نہیں کرتا انگوٹھا لگے گا۔ تو اگر کسی کا انگوٹھا ہی کٹا ہوا ہو تو پاؤں کا انگوٹھا لگاتے ہیں، انگلیوں کا لیتے ہیں، یہ سب سے مضبوط دستخط ہے، اس سے قدرتی اور فطری دستخط ہے، یہ انمینٹ ہے، نہ مٹنے والے نقوش ہیں۔ تو اگر دستخط کرنے والے کا ہاتھ کٹ جائے حادثے میں تو وہ دستخط نہیں کر سکتے، کیسے گاڑی چلے گی؟ انگوٹھے سے چلے، انگوٹھا لگتا ہے۔ تو یہ ایک ذہن بنا رکھا ہے جس نے ہمیں پسماندہ کر دیا ہے، ہمیں غلام بنا دیا، ہمیں اپنی نظر میں گرا دیا۔ آپ اپنی نظر میں اپنے کو مت گرائیں، اپنے کو اٹھائیں، اپنی اولادوں کو بھی اٹھائیں، اور کوشش کریں کہ اس نظام کو ملک سے نکال کے باہر کریں۔ یہ جتنا تعلیمی نظام ہے یہ فرسودہ نظام ہے، یہ ہماری نسلوں کو بددین بنانے کا نظام ہے۔ تو یہ ایک نقشہ آپ کو دکھایا، میں اس پہ بولتا بھی رہتا ہوں، بتاتا بھی رہتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو آج کل میں ہوئی ہے اسلام آباد کے کالج میں، پاکستان لاہور میں بھی ہو رہی ہے، چھوٹے شہروں میں بھی ہو رہی ہے۔ رائے ونڈ کے اسکولوں میں آپ کو ملے گا نشہ، رائے ونڈ میں ملے گا، یہاں کے اسکولوں میں ملے گا،
ہمیں معلوم ہے ہم یہاں رہتے ہیں، آپ بھی یہیں رہتے ہیں، آپ کو بھی اطلاعات ملتی ہیں ایسے، تو یہ تباہی کے دہانے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کو، ہمیں اپنے دین کے ساتھ مخلص اور مضبوط بنائے، تبھی ہم پڑھے لکھے شمار ہوں گے، ورنہ ہم ان پڑھ جاہل ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہم سب کی رہنمائی فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔